اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ 100 اونٹ دے کر فارغ ہوئے تو ان کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے سب سے بہترین قبیلے بنو زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت، بزرگی اور رتبے کے لحاظ سے بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے فرد وہب بن عبد المناف کی بیٹی کو حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا گیا اور خود عبدالمطلب نے اپنے نکاح کا پیغام عبد المناف کی بیٹی کو بھجوایا، جن کا نام حالہ تھا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ اور بیٹے کا نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حالہ ہی کے بطن سے تھے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حمزہ کے 2 رشتے لگتے ہیں، ایک رشتہ چچا کا اور دوسرا رضاعی بھائی کا۔ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، اور ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عالم تھے، اور ورقہ بن نوفل کی بہن نے ان سے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ یوں ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی شخص ہیں جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ تو اس نے ان سے کہا، اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو بدلے میں آپ کو اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے آپ کی جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد المناف تھا، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور یہ ایک قریش کا ہی ذیلی قبیلہ تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المناف بن قصی سے جا ملتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی شادی کے چند ماہ ہی گزارے تھے کہ ان کو اپنے شوہر کو الوداع کہنا پڑا، جو تجارت کے غرض سے روانہ ہو رہے تھے کہ قافلے میں واپسی کے سفر پر جہاں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال تھا، وہاں آپ سخت بیمار ہو گئے اور پھر وہیں انتقال فرما گئے۔ انتقال کی اس خبر نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو چوٹ لگائی اور جو درد ان کو پہنچا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنا دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے آپ کو اپنے محبوب کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش کا فرض حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواہش کے درمیان حائل رہا کہ آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کو نہ جا سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ اپنے لخت جگر اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کے ساتھ یثرب کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے شوہر کی قبر کی دل کھول کر زیارت کی، اور 1 ماہ قیام کے بعد جب قافلہ واپسی کے سفر پر تھا تو ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور پھر آپ ابوا نامی اس مقام پر انتقال فرما گئیں۔